بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ جنات کا پیدائشی دوست عبقری کا نیا سلسلہ علامہ لاہوتی پور اسراری، ایک ایسے شخص کی سچی آپ بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہے۔ اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ مانوا عبقری کے اسرار پر قائرین کے لیے حیرت انگیز انکشافات کس سوار شائع ہوں گے، لیکن اس پر اسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور حلم چاہیے۔ سخت سردی کے دنوں میں رمضان المبارک کی 13 تاریخ سحری کے وقت میری پیدائش ہوئی۔ یہ ہمارے آبائی قدیمی گھر کا وہ کمرہ تھا جس کے بارے میں واضح یقین تھا کہ یہاں نیک صالح جنات کا وجود ہے جو کہ ہر وقت ذکر اعمال اور وظائف کرتے رہتے ہیں۔ شعور سے قبل بس اتنا یاد ہے کہ کچھ باپردہ خواتین اور صالح شکل بزرگ مجھے بہلاتے، مجھ سے کھیلتے، مجھے میٹھی اور لذیذ چیزیں کھلاتے۔ بعض اوقات والدہ مرحومہ خود حیران ہو جاتی کہ یہ دودھ نہیں پیتا کیونکہ پیٹ پہلے سے بڑا ہوا ہوتا تھا۔ بقول والدہ مرحومہ کے کئی بار ایسا ہوا کہ وہ مجھے جھولے میں سلا کر گئیں، واپس آئیں تو جھولا خالی تھا۔ بہت پریشان ہوئیں، کئی گھنٹوں پریشان اور رو رو کر بدحال ہو گئیں۔ پھر دیکھا کہ میں جھولے میں سو رہا تھا اور خوشبو سے رجا بسا پہلے والا لباس نہیں تھا۔ بہت خوبصورت بیل بوٹے والا لباس زیر تن تھا۔ منہ میں کوئی میٹھی چیز لگی ہوئی تھی، جیسے کوئی میٹھی چیز کھلائی گئی ہو۔ یہ معمہ کتنے دن حل نہ ہوا۔ طرح طرح کے انوکھے واقعات ہوتے رہے۔ کبھی میں نے بستر پر پیشاب اور اجابت نہ کی، جب حاجت ہوتی تو خوب روتا، یا پھر دوست جنات میری حاجت صاف کر دیتے تھے۔ اماں حیران ہوتی کہ بچے کو کس نے غسل دیا، کس نے نہایت چمکدار سرما لگایا، کس نے خوشبو لگائی، آخر یہ خدمت کس نے کی۔ بعض اوقات میں سو رہا ہوتا اور والدہ مرحومہ کام کر رہی ہوتی تھیں۔ بھوکا ہونے کی وجہ سے جب میں روتا اور کام میں مصروف، والدہ جب تھوڑی دیر بعد پہنچتی تو میرے ہونٹوں پر دودھ لگا ہوتا اور میں پھر سے پرسکون نیند سو رہا ہوتا تھا۔ یہ تمام واقعات مختلف اوقات میں شعور میں آنے کے بعد والدہ مجھے سناتی تھیں۔ اگر کوئی بچہ مجھے مارتا تو وہ ضرور بیمار ہوتا، یا پھر کوئی غیبی صدا یا کم از کم تھپڑ ضرور مارا جاتا جس کا واضح نشان اس کے جسم پر ہوتا۔ اگر مجھے کوئی جھڑکتا، حتیٰ کہ محبت میں بھی، تو اس کا کوئی نقصان ہوتا۔ پھر خواب میں اسے کہا جاتا کہ تم نے ہمارے دوست کو مارا تھا، اس لیے تمہارا یہ نقصان ہوا یا سزا ملی ہے۔ والدہ بتاتی ہیں کہ ایک بار ایک قریبی رشتہ دار مجھے اپنے گھر محبت سے اٹھا کر لے گئے۔ پہلے تو میں خوشی خوشی چلا گیا، پھر رونا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے بچے کو ماں نظر نہ آئے تو وہ ضرور روتا ہے۔ جب زیادہ رویا تو تھوڑی دیر میں بچہ غائب تھا اور ان لوگوں کو نظر نہ آیا۔ اب وہ پریشان کہ ہم بچے کی ماں کو کیا جواب دیں گے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گئے لیکن بچہ نہ ملا۔ پریشان حال میرے گھر پہنچے تو میں خوش و خرم کھیل رہا تھا۔ وہ حیران کہ 3 گلی دور یہ چند سالوں کا بچہ کیسے چل کر آ گیا۔ چونکہ والدہ کو کئی بار خواب میں اور ظاہر طور پر وہ صالح جن جنہیں میں حاجی صاحب کہتا تھا بچے سے محبت اور خدمت کا بتا چکے تھے، والدہ فوراً سمجھ گئیں اور بات گول کر گئیں۔ مزید بچپن کے واقعات تحریر کے دوران بتاتا رہوں گا جو کہ میں نے والدہ مرحومہ سے سنے اور بعد میں خود مجھے نظر آئے اور اب تک آ رہے ہیں۔ میں ابھی 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا کہ ایک رات حاجی صاحب نے آ کر مجھے پیار سے جگایا اور فرمایا چلو میرے ساتھ۔ پھر حاجی صاحب کی نورانی شکل یکایک بدل گئی اور وہ ایک ایسے خوبصورت پرندے کی شکل میں تبدیل ہو گئے جس کے پر اتنے لمبے، شاید کسی بڑے جہاز کے پروں سے بھی بڑے۔ میں ان کی گردن پر پروں سے پکڑ کر بیٹھ گیا۔ فرمایا ڈرنا نہیں، تمہیں ہزاروں خوفناک مناظر نظر آئیں گے۔ اب حاجی صاحب نے اڑنا شروع کر دیا، اتنا اونچا اڑے کہ اوپر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بہت دیر تک نہایت تیز رفتاری سے اڑتے رہے۔ پھر ایک جگہ بہت سے لوگوں کا اجتماع تھا، مجھے وہاں چھوڑا۔ حاجی صاحب کی وہاں بہت عزت ہوئی، ایسے محسوس ہوا جیسے وہ وہاں کے سردار یا بڑے ہیں۔ مجھے بہت عزت اور محبت دی گئی۔ ایک جگہ کچھ لوگ ایک مخصوص قرآنی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ حاجی صاحب مجھے وہاں بٹھا کر چلے گئے۔ ان لوگوں کا حلیہ کیسا تھا میں بعد میں تحریر کروں گا، جسے سن کر اور پڑھ کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ میں بہت دیر تک
اس آیت کو اس سارے مجمع کے ساتھ پڑھتا رہا، پھر لذیذ کھانے کھلائے، آخر میں ایک بہت بڑے بزرگ کی زیارت کے لیے لے جایا گیا جنہیں صحابی بابا کہہ رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اب تک بھی ان کی شفقت، محبت اور فیضان مجھ پر ہے۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی، پھر فرمایا یہ قرآنی آیت کی تفسیر تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، جب بھی مجھے بلانا ہے سانس روک کر اسے پڑھنا شروع کر دو اور تصور ہی میں اس کا ثواب مجھے بخشو، میں اسی وقت حاضر ہوں گا۔ پھر وہاں اور کئی حیرت انگیز واقعات ہوئے جو آئندہ کے ساتھ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس آیت کا پہلا تجربہ اس ملاقات کے چند دنوں بعد میں نے یوں کیا کہ 8ویں جماعت کا رزلٹ آیا، بورڈ کے دفتر سے گزٹ چند لوگ لائے اور رقم لے کر رزلٹ دیتے۔ رقم بھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا، لیکن اتنا بڑا ہجوم کہ میں صبح 9 بجے کا گیا ہوا تھا اور 3 بجے تک مجھے موقع نہ ملا۔ بھوک، پیاس اور انتظار نے مجھے نڈال کر دیا۔ اچانک صحابی بابا کی آیت یاد آئی، میں نے اس ہجوم میں کھڑے ہو کر وہی آیت سانس روک کر پڑھی اور اس کا ثواب صحابی بابا کو ہدیہ کر دیا۔ بس کیا ہوا، میں نے دیکھا کہ سامنے صحابی بابا کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں موٹی سی ایک کتاب وہی گزٹ ہے، اور میرا رول نمبر نکال کر مجھے دکھا دیا، تسلی دی، ماتھے پر بوسہ دیا اور 5 روپے کا نوٹ جس کی اس وقت بہت اہمیت سمجھی جاتی تھی دے کر کہا کوئی چیز کھا لینا اور غائب ہو گئے۔ یہ پہلا واقعہ تھا صحابی بابا سے ملاقات کا۔ پھر اس وقت سے لے کر آج اس وقت تک نامعلوم کتنی بار صحابی بابا سے محبت، راز و نیاز اور ان کی شفقت سے فائدہ اٹھایا۔ جس دن میری والدہ فوت ہوئیں اس دن جنازے میں صحابی بابا تھے، ان کے ساتھ 14 لاکھ سے زیادہ جنات تھے جنہیں میں نے ایک بے پناہ ہجوم کی شکل میں جنازے میں دیکھا۔ ان کی تعداد مجھے صحابی بابا نے بتائی۔ مزید بتایا کہ ہر جن نیک و صالح، ان کی اکثریت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے آئی ہے، اور ہر ایک نے 70,000 کلمہ پڑھ کر آپ کی والدہ اور والد کو بخشا ہے۔ انہوں نے جنازے کو کندھا دیا اور قبرستان تک پہنچایا۔ 3 دن جنات کی اکثریت حاجی صاحب اور صحابی بابا سمیت گھر میں رہے۔ جب بھی والدین کی قبر پر جاتا ہوں تو یہ حضرات ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک بار میں ایک قبرستان میں تھا، یہ اسی سال سردیوں کی بات ہے، میں گھر سے کمبل لانا بھول گیا۔ قبرستان میں کھلی جگہ احساس ہوا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، اتنی دور سے کمبل کیسے لے آؤں؟ آخر سوچ کر کیونکہ سخت مجبوری میں صحابی بابا کو تکلیف دیتا ہوں، وہ آیت پڑھی تو اس بے معمول صحابی بابا کمبل لے کر تشریف لائے اور میں نے اوڑھ لیا۔